لیکن بینگ این اسلامک اسٹیٹ، جو ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ واحد اسٹیٹ ہے بلکہ یہ دوسرا اسٹیٹ ہے، جو ایک نظریے کے تحت بنا، یعنی اسلامی نظریے کے تحت بنا۔ پہلا جو تھا وہ مدینے کی ریاست تھی، اور جو دوسرا اسٹیٹ بنا وہ پاکستان ہے۔ یہ بنیادی پوائنٹ ہے۔ اصل ریزن یہ ہے کہ اسٹیٹ بنا ہے اسلام کے نام پہ، اور جو چل رہا ہے وہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ یعنی پاکستانی ٹیلی ویژن پہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ آپ کو کون سی جو لڑکی ہے وہ باپردہ نظر آئے گی۔ تو ان چیزوں کو ہم بہت لائٹ لے رہے ہیں۔ تو اب شہروں کا کیا حال ہے؟ یعنی شہر جو اسلام آباد ہے یا جو دوسرے شہر ہیں، پنڈی ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، ایون ہمارا پشاور، اور یونیورسٹیز کا حال دیکھیں، جو تعلیمی درسگاہیں ہیں، تو آپ مطلب کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست میں بنی ایک یونیورسٹی ہے؟ تو پھر کس طرح ہم جو مخلوط ایک یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھتی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اسلام نے ٹوٹلی منع فرمایا ہے، لیکن وہ اکٹھے یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اس سے بنے گا کیا؟ تو کون سا ایریا ہے اس ملک میں جس کو ہم ایک پروف بنا کے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ اس کا مطلب ایک لنک جو ہے وہ اسلامی ریاست کے ساتھ بن سکتا ہے؟ کون سا وہ ایریا ہے؟ کسی بھی جگہ پہ، یعنی جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں نیچے۔ پیشن جو ہے نا یہ اوپر سے آتا ہے، اسکرین سے ہمیں ملتا ہے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو کہاں پر ہمیں ایک اسلامی جھلک ان لوگوں میں نظر آیا؟ ان کے کھانے کی بات کرو، ان کا جو رہائش ہے ان پہ نظر رکھو، ان کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، تو کسی بھی جگہ پہ ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ ایک ایسا ملک جس کو اسلامی فلاحی ریاست کا نام دیا گیا ہے، وہاں پہ سود جو ہے وہ کھلے عام ہوتا ہے، سود کو مکمل چھوٹ دے رکھی ہے، پورا نظام سود پہ چل رہا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں اسلامی مملکت ہے۔ ایون اگر میں بات کروں نا کہ اس وقت ملک میں جو سوشل ایولز ہیں، جو معاشرتی برائیاں ہیں، وہ حد سے زیادہ ہیں، لیکن اس پہ میں نے مطلب ایک کہہ لیں ایک کیمپین کی طرح، ایک مہم کی طرح اس پہ میں نے کام نہیں دیکھا۔ یعنی جو سٹارٹ میں میں نے کہا تھا کہ جوان جو ہیں موسٹلی وہ آئس کا شکار ہو رہے ہیں، دوسرے بھی بہت سارے ڈرگز ہیں، لیکن آئس بہت زیادہ پاپولر ہو گیا ہے اور ہر گھر تک پہنچ گیا ہے، ہر جوان تک اور لڑکوں اور لڑکیوں تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن کسی بھی جگہ سے جن لوگوں کا یہ کام ہے، میرا اشارہ ان لوگوں کی جانب ہے جو ٹیچرز ہیں اور اسپیشلی جو علماء کرام ہیں، ان سوشل ایولز پہ ان کو زندگی کا ایک مقصد بنانا چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ سوسائٹی میں ناپ تول کی بات ہے، حرام خوری کی بات ہے، سود کی بات ہے، اور جھوٹ، فریب، دھوکہ، ساری چیزیں جو ہیں یہ کھل کے چل رہی ہیں، لیکن اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ بات کرتے ہیں تو میں اگر بات کرتا ہوں یا جو ہمارے علماء کرام ہیں، معذرت کے ساتھ جب وہ بھی بات کرتے ہیں تو کوئی مطلب سیاسی اختلاف کی بات کرتے ہیں۔ تو
امپورٹنٹ یہ نہیں ہے، کیونکہ سیاسی اختلاف جو ہے یہ تو ایک فطری سا عمل ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اللہ ہم سے پوچھے گا، علماء سے بھی پوچھے گا، ہم سے بھی پوچھے گا، ہر کسی سے جس کا تعلق ہو درس و تدریس سے ہے ان سب سے پوچھے گا کہ لوگ اس جانب رواں دواں تھے اور آپ نے کیا کیا ہے، کم از کم شعور کی آگاہی تک ہم نے اس پہ بات نہیں کی، ہم نے اس کو فوکس نہیں کیا کہ ان میں کتنی بات اس حوالے سے کی گئی ہے اور کتنی باتیں سیاسی اختلاف کے حوالے سے کی گئی ہیں۔ یہی وہ ریزنز ہیں سارے کے سارے، اور جب تک ہم ان مائنر چیزوں پہ کام نہیں کریں گے نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، تو ایز اے نیشن اور پھر ایز اے مسلم ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مسلمانوں کا یا اسلام کا اپنا ایک معیار ہے، اپنا اس کا ایک وقار ہے، اور ہم نے اس معیار کو اور اس وقار کو نظر انداز کیا ہے، اور جو دوسرے جو مغربی دنیا ہے اور جو ڈیولپ ممالک ہیں، ہم نے ان کے طور طریقے اپنائے ہیں، اس لیے ہم ان کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر ہمارے جو رویے ہیں، مطلب اسپیشلی جو افسر شاہی ہے ان کا جو رویہ ہے، ایون چھوٹا سا ایک پولیس سپاہی اور چھوٹا ایک آفیسر، ایک ایون اکاؤنٹنٹ، کلرک، مطلب یہ سارے، ایون گیٹ کیپر، تو ان کے رویے بہت عجیب سے ہیں، مطلب بہت سخت قسم کے رویے ہیں، اور جب رویہ سخت ہوتا ہے نا تو ظاہری بات جو ہے اسی طرح سخت آتا ہے۔ تو یہ جو ہماری جو لڑائیاں ہیں اور جو جگہ جگہ پہ یہ فسادات ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو یہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ تو اب بہت مشکل سے یہ جو رویے ہیں یہ چینج ہوں گے، تبدیل ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے اسکول کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، تو کم از کم یہ جگہ ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ اویئرنیس ضرور دیں ٹریفک کے حوالے سے، یا مطلب کس طرح لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے، اور کس طرح معاشرے میں کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح آپ دوسروں سے تھوڑے سے الگ ہو۔ الگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے تو آپ کا درجہ اس سے بلند ہے، نہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں، لیکن کم از کم اگر آپ کے پاس علم ہے اور یا آپ ڈگری ہولڈر ہو یا آپ کے پاس ایک جاب ہے، تو آپ تھوڑے سے ان لوگوں سے جو عام کاروبار کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کا جو رویہ ہے نا ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ اور قسم سے لوگ آپ کو نمبر نہیں دیں گے اگر آپ زیادہ لڑاکو ہیں، یا آپ زیادہ ری ایکٹیو ہیں، یا آپ زیادہ جو ہیں وہ فساد پسند ہیں، یا ہر جگہ پہ آپ ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو اس طرح کے رویوں کو لوگ نمبر نہیں دیتے، بلکہ نمبر ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو صبر رکھنے والے ہیں، جو برداشت رکھنے والے ہیں، اور جو صبر کر سکتے ہیں، اور جو معاملات کو بہت ہی مطلب آرام کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اکثر جگہوں پہ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اکثر جگہوں پہ وہ خوبصورت کلمات کا استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کو نمبر ملتے ہیں۔ ہمارا فوکس تو یہ ہے کہ لوگ ترقی کر گئے، لوگ اڑان بھر رہے ہیں، دن دگنی رات چگنی وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ مطلب کوٹیاں بنا رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، اور پلاٹس خرید رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، لائف سٹائل بنا رہے ہیں، تو ہمارا فوکس وہاں پہ ہے۔ تو وہ بے شک آپ کر لیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں یہ ایک معاشرے کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے ایک معاشرہ بناتا ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے،
اور پھر وہ چیزیں جو ہیں ہم نیو جنریشن کو مطلب کنورٹ کرتے ہیں، آٹومیٹیکلی ان کو کنورٹ ہو جاتا ہے، یہ عادات ان جو نیو جنریشن ہے ان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھی، اچھی لگے تو غور بھی شروع کرو اور شیئر بھی کرو، بری لگے یا آپ کا مطلب میرے ساتھ اتفاق نہ ہو تو بالکل آپ کا حق بنتا ہے، اگنور کرو۔ لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ ہاں ان چیزوں پہ کام کرنا ہے یا یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں یا ان چیزوں کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے تو پھر اس پہ کام بھی شروع کرو اور اس میسج کو آگے بھی فارورڈ کرو۔ تھینک یو ویورس فار واچنگ the video.